بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے الحمدللہ اس وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، مہکی مہکی فضا مدینہ کی ہے، اور اس وقت میں حاضر ہوں سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ آپ کو بھی مزار اقدس کی زیارت کراتے ہیں کہ رات کے وقت کیا مناظر ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے ناظرین کو بھی حاضری مدینہ عطا فرمائے۔ حاضری مدینہ ہو کر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے چچا جان کی بارگاہ میں بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ چلیے امیر حمزہ کی بارگاہ میں اور امیر حمزہ کے مزار اقدس کی بھی زیارت کیجیے، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ ہم اس وقت میدان احد میں موجود ہیں۔ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں مسجد سید الشہداء کی بھی زیارت موجود ہے، اور یہ وہ پہاڑ جس پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 25 صحابہ کرام کو اس پہاڑ پر جنگ کے وقت متعین فرمایا تھا۔ اور یہ سامنے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک، زائرین بڑی تعداد میں موجود ہیں اور آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ چلیں ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں سیدنا امیر حمزہ جو حضور کے پیارے چچا جان ہیں۔ السلام علیکہ یا سیدنا حمزہ، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، السلام علیکہ یا عم نبی اللہ، السلام علیکہ عم حبیب اللہ، السلام علیکہ یا عم المصطفیٰ، السلام علیکہ یا سید الشہداء ویا صد اللہ واسد رسولہ، السلام علیکہ یا سیدنا عبداللہ ابن جحش، السلام علیکہ یا مصعب بن عمیر، السلام علیکہ یا شہداء احد کافۃ عامۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، لیکن تاریخ میں اسے صدیہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سرماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلغی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 36 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دشمنوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک اور کان جسم سے جدا کر کے پیٹ مبارک اور سینہ اقدس چاک کر دیا تھا۔ اس جگر خراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بے اختیار بھر آیا اور زبان رسالت پر یہ کلمات جاری ہو گئے: آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ آپ قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ سیرت کی اور تاریخ کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ بوقت جنازہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے بھلائیوں میں پیش رہنے والے، اے حمزہ، اے رنج و ملال اور پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ، رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک ایک شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز پڑھی گئی، جبکہ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی اور ان میں آپ بھی شامل ہوتے۔ یوں اس فضیلت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں اور کوئی آپ کا شریک نہیں۔ اس وقت ہم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین میں حاضر ہیں۔ سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، دنیا تو کیا ہے جنت میں شہرا ہے امیر حمزہ کا، ہیں عم نبی بھی بھائی بھی
یہ خاص فضیلت ہے ان کی، ہیں عم نبی بھی بھائی بھی، یہ خاص فضیلت ہے ان کی، سرکار دو عالم سے دوہرا رشتہ ہے امیر حمزہ کا، سب اہل محبت کہتے ہیں طیبہ میں تربت ہے ان کی، سب اہل محبت کہتے ہیں طیبہ میں ہے تربت ان کی، مجھ کو تو لگا طیبہ ہی سارا ہے امیر حمزہ کا، یہ ان کے کرم کی باتیں ہیں، یہ خاص عنایت ہے ان کی، یہ ان کے کرم کی باتیں ہیں، یہ خاص عنایت ہے ان کی، جو کچھ ہے میرے دامن میں وہ صدقہ ہے امیر حمزہ کا۔ الحمدللہ ہم نے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی سماعت کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس مقدس مقام پر خاص طور پر اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان کی مدد فرمائے، ان کے جو لواحقین شہید ہوئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرمائے، اور جو کفار کے خلاف میدان میں برسر پیکار ہیں اللہ ان کو فتح و نصرت کامرانی عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر فرمائیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم۔